اسی طرح جب وہ نکالے گئے تو انہوں نے اسی طرح فیصلہ سازوں اور طاقتور حلقوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہے. کوئی یہ عمران خان کو نئی بات نہیں کر رہا ہے. دیکھ لیجئے گزشتہ ادوار میں کیسے جو ہے وہ لانگ مارچ نکلے، کیسے وہ جو ہے تحریکیں چلائی جاتی رہی ہیں. اب اس کے پیچھے پردہ بھی اگر کہیں سے آدھی پچردی جو تھی وہ طاقت اور حلقے ان کے ساتھ بھی شامل ہوتے تھے تو یہ علیحدہ بات ہے. اب نہیں ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ بتائیں گے. کیا وجہ ہے کہ اس پر زیادہ جو ہے قدغن لگائی جا رہی ہے، ان کی زیادہ بات کی جا رہی ہے، جبکہ ہر ادوار میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ تو سیاست میں جس کو نوکری مل جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس کو نہیں ملتی وہ سیاسی بے روزگار ہو جاتا ہے، اور وہ اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور عدالتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. عدالتوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جس کو انصاف مل جاتا ہے، جس کے حق میں فیصلہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے عدالتیں بہت اچھی ہیں، جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے بہت بری ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ وہ رویہ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس ادارے کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، اپنا کام چھوڑ کے وہ دوسرا کام کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ ججز جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، وکیل جو ہے وہ ججوں والا کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سارا نظام ہم چلائیں، اور سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جائیں. تو ایک تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک نارمز، جمہوریت کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن ڈیموکریٹک نارمز پیدا ہو نہیں سکے. یہاں پہ بدقسمتی سے اس طرح کا کلچر پروان چڑھ نہیں سکا جس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بلدیاتی سسٹم جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کی نرسری ہوتا ہے، اور یہاں پہ جب بھی جمہوری الیکشن کروائے، بلدیاتی الیکشن کروائے گئے، وہ ڈکٹیٹر نے آ کے کروائے. یعنی کوئی پولیٹیکل لیڈر یا ڈیموکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کرواتی.